بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مطیع اللہ جان صاحب، پاکستان میں صحافت کی جب بھی بات ہوگی تو بڑے ناموں میں سے ایک نام۔ مطیع اللہ جان صاحب زیر عتاب رہتے ہیں مختلف ادوار میں بھی۔ اب پھر ہوا یہ ہے کہ ان کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، یعنی نیو ٹی وی پر وہ پروگرام کر رہے تھے، اب ان کو فارغ کر دیا گیا ہے نیو ٹی وی کی طرف سے۔ ان کے قریبی دوست اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ مطیع اللہ جان صاحب پاکستان کے نامور ترین مشہور و معروف صحافیوں میں سے ایک ہے، کورٹ رپورٹنگ کا سب سے بڑا نام کہا جا سکتا ہے ان کو۔ اندازہ لگائیے کہ ان کے ٹویٹر پر ہی فالوورز 12 لاکھ سے زیادہ ہیں، 12 لاکھ سے زیادہ، 5 لاکھ سے زیادہ یوٹیوب پر ان کے سبسکرائبرز ہیں۔ تو سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا پر ان کی پریزنس کا اور ان کے انفلوئنس کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں۔ اور تو اور ابھی اسلام آباد پریس کلب میں کافی عرصے کے بعد، کافی سالوں کے بعد دیکھا گیا کہ ایک بڑے گروپ کو شکست ہوئی، اور جو گروپ جیتا وہ مطیع اللہ جان صاحب کا گروپ تھا جس کو یہ سپورٹ کر رہے تھے۔ تو ان کی مقبولیت کا عوامی سطح پر، صحافیوں کی سطح پر آپ ان چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابھی اسی دور میں ان کے خلاف مقدمہ ہوا کہ جی نشہ آور چیزیں لے جا رہے تھے، اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، لیکن مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے عجیب بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں بھی ان کو اغوا کیا گیا تھا، اور پھر یہ کہا گیا خان صاحب اس کا نوٹس لیا تھا اور کہا تھا کہ کس نے کیا مطیع اللہ جان کے ساتھ، پھر ان کی فوری رہائی ہو گئی تھی۔ تو بہرحال ہر دور میں زیر عتاب رہنے والے مطیع اللہ جان صاحب اس دور میں بھی زیادہ ہی زیر عتاب آگے ہیں، مقدمہ الگ اور نوکری سے نکالنا الگ۔ لیکن مطیع اللہ جان صاحب جس طرح کے بندے ہیں، لگتا نہیں کہ وہ اس سے بدلیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حال ہی میں یہ ہوا کہ مطیع اللہ جان صاحب نے پریس کلب میں انٹرنیشنل صحافیوں کو، بین الاقوامی صحافیوں کو مدعو کیا، بلایا، اور وہاں پر ان کو بتانا شروع کر دیا کہ دیکھیں یہاں پر انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، یہاں پر قدغنیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ کئی صحافی ابھی ایران اور امریکہ کے حوالے سے بھی آئے ہوئے تھے، سب کی نظریں پاکستان پر تھیں۔ تو وہی صحافی یا دیگر صحافی جو بھی تھے ان کو وہاں لے جایا گیا اور بتایا گیا کہ یہاں پریس کلب پر بھی حملہ ہو چکا ہے، یہاں بھی صحافیوں کو زد و کوب کیا گیا تھا، اس مقدمے کا بھی کچھ نہیں بنا۔ پھر فخر الرحمان صاحب، ان کو پیک ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا، شکر ہے وہ رہا ہو گئے ہیں، لیکن پھر پیک ایکٹ کے بارے میں بھی بات کرنے لگ گئے۔ یورپی یونین کے سفیر پہلے ہی پیک ایکٹ کے خلاف بات کر چکے ہیں۔ تو اب ان کے قریبی یہ کہہ رہے ہیں مطیع اللہ جان صاحب کے دوست وغیرہ کہ یہ اسی وجہ سے کہ کیا ضرورت تھی ان کو بلانے کی، کیوں انہوں نے بلایا، اور اختلافات اپنی جگہ، بین الاقوامی صحافیوں کو بلا کر بریف کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو اس پر تنقید ہو رہی ہے، اور ان کے قریبی دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ وجہ بنی ہے ان کو نکالنے کی۔ بہرحال اب ایک اور اینکر فارغ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے بڑی طویل لسٹ ہے، بہت طویل لسٹ ہے صحافیوں کی جن کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے، اور وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ موجودہ دور میں اس سے زیادہ صحافی کبھی نکالے گئے، اور تو اور اب تو ریلوے کا ڈپارٹمنٹ بھی سامنے آ گیا ہے، اور ریلوے کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی ویڈیو آپ، کوئی تصویر بلا اجازت آپ نہیں بنا سکتے۔ یہ پتہ نہیں اب کیا آپ بتا دیں گے، کہیں خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کہیں بری حالت ہے ریلوے کی، تو آپ وہ ہائی لائٹ نہ کر دیں۔ تو یہ وزارت اطلاعات کی طرف سے نہیں آیا۔ تو جس کا جہاں زور چل رہا ہے وہ اب صحافت پر اور خبروں پر، سچائی پر پابندی لگاتا چلا جا رہا ہے، حقیقت کسی کے سامنے نہ آ جائے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک اور خبر جس میں حقیقت چھپانے کی ایک بہت بڑی کوشش نظر آتی ہے۔ خان صاحب کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کو 3 انجیکشن لگیں گے، یاد ہے آپ کو کہ آنکھ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ایسی بڑھا چڑھا کر آپ کر رہے ہیں۔ اب پمز ہاسپٹل کی طرف سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ 4تھا انجیکشن بھی لگا دیا گیا ہے۔ کہا گیا تھا 3 سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اب 4تھا انجیکشن لگایا گیا ہے۔ کیوں اس کی ضرورت پڑی؟ اور ایک دفعہ پھر سب سے چھپایا گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ پمز کی ریلیز آ گئی، اس سے پہلے ایک صحافی نے یہ خبر دی تھی، پھر پمز کی ریلیز آ گئی، اور وہی رسمی بات کہ جی ان کو لایا گیا ہے اور وہ بالکل سٹیبل نظر آ رہے تھے۔ پھر سرجن کی موجودگی میں ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا، کچھ بہتری انہوں نے محسوس کی، پہلے بھی ٹھیک تھے، دوران آپریشن بھی ٹھیک تھے، اس کے بعد بھی ٹھیک تھے۔ یہ سرجری ایک پروسیجر ہے اور اس طرح سے ہوا ہے، اس کے بعد پھر ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، یعنی پھر ان کو دوبارہ جیل بھیجا گیا ہے، اور آخر میں بتایا گیا ہے کہ جی ان کو بتا دیا گیا ہے پریکاشنری میئرز کا، دیگر کا، کیئر کا، یعنی ان کو ہر چیز کی ضرورت ہے، دوائیوں کی، کیئر کی، لیکن ہوگا وہ جیل میں ہی۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنا ظلم ہے۔ ایک شہباز شریف، نواز شریف ہوتے تھے، کمر میں درد ہو گئی، فلاں ہو گیا، نواز شریف صاحب ملک سے چلے گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ خان نے تو بھلائی کی تھی میاں نواز شریف کے ساتھ، کہ ان کو بتایا گیا کہ جی ان کے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، وہ اس کے بعد تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا ہوا سارا کچھ۔ بہرحال
اس میں کیا جانا, تو ان کو باہر بھجوا دیا گیا تھا. لیکن آج آپ دیکھیے کہ جب شریف خاندان اقتدار میں ہے تو اس نیکی کا بدلہ کس طرح سے چکا رہے ہیں وہ, یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو یہ ہوتا ہے جناب فرق سوچ میں. بہرحال یہ جی پریس بریف میں کہا گیا میڈیکل کیئر اپڈیٹ, مسٹر عمران احمد خان نیازی سینٹرل جیل اڈیالہ. یہ پیمز ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے مسٹر عمران خان نیازی son of اکرام اللہ خان نیازی ایج 74 years was brought to PIMS for follow-up eye treatment, that is fourth intravitreal injection on 28th April 2026. Prior to procedure, he was examined by the ophthalmologist and was found to be clinically stable. وہ بالکل ٹھیک تھے جی, اسٹیبل تھے. His optical coherence tomography was performed which showed clinical improvement. تو ان کی کچھ امپرومنٹ بھی جناب نظر آئی ہے. بہرحال وہی آفٹر obtaining informed consent and under standard monitoring, adopting all standard precautionary measures and protocols in the operation theatre, he was injected with fourth dose of intravitreal injection under guidance of microscopy by surgeons. اب یہ جو انہوں لکھتے ہیں نا جی, وہ ان سے تمام اسٹینڈرڈس کو فالو کیا گیا, فلاں کیا گیا. اچھا بڑی مہربانی, یعنی یہ نہیں فالو کیے جاتے کیا؟ سارا کچھ کیا گیا, پھر پروسیجر کا ان کو بتا بھی دیا گیا, یہ بھی بڑی مہربانی ہے. کسی گھر والے کو نہیں بلایا گیا, فیملی سے کسی کو نہیں بتایا گیا, ان کو ہم نے بتا دیا تھا پروسیجر کا بھی, اور انہوں نے حامی بھی بھر لی, ہاں ٹھیک ہے میرا پروسیجر کر دو جی جو کرنا ہے. یہ دیکھیے آپ, یہ ہے. ورنہ انسانی حقوق ہوں, آئین قانون کسی ملک میں ہو تو گھر والوں کو مطلع کیا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے, ان کی پریزنس میں کیا جاتا ہے. جو شخص بیمار ہے بس اسی کو بتا دیا, اسی سے اجازت لے لی اور کر دیا. یہ جناب یہاں پر ہو رہا ہے. The procedure was performed as a day care surgery. During the course of his day, he remained vitally stable before, during, and after the procedure, and was discharged along with instructions for further care and follow-up advice and documents. لیں جی, پھر ڈاکومنٹس کے ساتھ, ایڈوائس کے ساتھ اور فردر کیئر کے ساتھ ان کو ڈسچارج کر دیا. یہ فردر کیئر کون سی ہے؟ وہ جیل میں ہی ہونی ہے, ویسے نہیں ہو سکتی. جیل میں بھیجنا ضروری ہے جی فردر کیئر کے لیے. یہ حال ہے یہاں پر. یہ نہیں کہ ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے, اس کا مطلب ہے ان کی حالت بگڑ گئی ہے, پہلے سے بہتر نہیں ہوئی, ٹھیک نہیں ہے, ورنہ 3 انجیکشنز میں ان کی حالت بہتر ہو جاتی. فیصل چودھری صاحب ٹیلی ویژن پر کہہ چکے ہیں کہ ان کا علاج پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے. ہاسپٹل تک نہیں لے جایا جا رہا, آپ باقی تو چھوڑ دیجئے. جیل سے ہاسپٹل, ہاسپٹل سے جیل, وہاں ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی نہیں کیا جا رہا. یہ حال ہے, لے جایا جاتا ہے, چھپا لیا جاتا ہے. تو اب پتہ نہیں ان کی اہلیہ کو بھی یہی بیماری اسی طرح کی آنکھ کی لاحق ہو گئی ہے, دیگر کو بھی ہو رہی ہے, اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی. یہ بیماری ان کو ہوئی کیوں, اس کی وجہ کیا تھی, کلاٹ بنا کس وجہ سے, پیچھے کیا مسئلہ ہے, کوئی بتانے کی طرف نہیں جا رہا, کوئی اس پر انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی, کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں. بس جو بیماری ہے اس کا علاج بس کر دیتے ہیں, اس کے بعد بتا دیتے ہیں انجیکشن اب کیا مزید لگیں گے, ابھی اور لگیں گے, کس حد تک بہتری آئی ہے, کتنا چانس ہے بہتری کا, یہ چوتھے انجیکشن کی کیوں ضرورت پڑی جب 3 انجیکشنز کا کہا گیا تھا جن کو 3 لگنے ہیں. خود پیمز کی رپورٹس یہ تھیں. تو اب یہ ہوا کیا ہے؟ آخری خبر جناب یہ ہے کہ پی ٹی اے ٹریبونل ممبر کی عدم تعیناتی کا کیس ہے. وزیر اعظم ذاتی حیثیت میں عدالت طلب کر لیے گئے ہیں. شہباز شریف صاحب کو ہائی کورٹ کے جج نے, سینئر ترین جج نے عدالت طلب کر لیا ہے. لگتا ہے کہ جج صاحب کو بھی نظر آ گیا ہے کہ ان کو بھیجا جا رہا ہے, تو رخصتی سے پہلے انہوں نے بھی شہباز شریف کو, وزیر اعظم کو طلب کر لیا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی اگر ملک آئین و قانون کے صحیح طرح سے مطابق چل رہا ہوتا تو آج چیف جسٹس ہوتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. لیکن بہرحال ان کی جگہ پر ڈوگر صاحب کو امپورٹ کیا گیا, اور وہ شاید 17ویں پوزیشن پر تھے ہائی کورٹ میں بھی, وہاں سے لایا گیا, ان کو چیف جسٹس بنایا گیا. ایسی تو نہیں آئینی ترامیم کی گئی. تو جن ججز کے لیے کی گئی ہیں ان میں بابر ستار صاحب ہیں. انہوں نے تو کہا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں ججز کو ٹرانسفر کرنا ہے, اس میں بابر ستار, محسن اختر کیانی تو پکے ہیں, خبریں ہی ہیں, ان کو تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے. تو بابر ستار صاحب نے کہا ہے کہ مجھے سن تو لیا جائے. تو محسن اختر کیانی صاحب نے ایک کیس میں, جو کہ پی ٹی اے ٹریبونل کے ممبر فرانس کی عدم تعیناتی کا کیس ہے, اس میں شہباز شریف کو 18 مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے, اور کہا ہے کہ جی وزیر اعظم خود آ کر بتائیں کہ ٹریبونل کے ممبر فرانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی. اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا ایک ریٹائرڈ جج ٹریبونل کے ممبر تعینات ہوئے ہیں, جس پر محسن اختر کیانی کے ریمارکس تھے کہ ریٹائرڈ ججز نے زیادہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے. ریٹائرڈ ججز کو ٹریبونلز میں جانے کا زیادہ شوق ہے, ان کو پروٹوکول یاد آتا ہے, ان کو سلیوٹ یاد آتے ہیں, اور کوئی کہیں لگ جاتا ہے, کوئی کہیں لگ جاتا ہے. اور اس میں ایک نون لیگ کے بہت قریبی جج کا انہوں نے شاید حوالہ بھی دے دیا, نام تو نہیں لیا, کہ اور نہیں تو کسی کو وہاں پر لگا دیا جاتا ہے. تو وہ بھی بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا کرتے تھے, اب تو جناب وہ نون لیگ کے ساتھ رہ کر مزے لے چکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.